عن ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم والجلوس بالطرقات فقالوا یا رسول اللہ ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها فقال فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنکر۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم راستوں میں نہ بیٹھا کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمارے لیے ان راستوں میں بیٹھنا ضروری ہے، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر بیٹھنا ہی ہے تو راستے کے حقوق ادا کیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ راستے کے حقوق کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نگاہوں کو نیچے رکھنا، تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹا دینا یا خود تکلیف پہنچانے سے باز رہنا، سلام کا جواب دینا، نیکی کی نصیحت کرنا، برائی سے روکنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ جو کہا کہ ہمیں راستے میں بیٹھنا ضروری ہے، اس سے مراد یہ تھی کہ راستوں میں بیٹھنے سے بچنا ہمارے لیے ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ ہے نہیں جہاں ہم مجلس اپنی رکھا کریں، اس لیے جب ہم چند لوگ کہیں مل جاتے ہیں تو وہیں راستے میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے دینی دنیاوی امور کے بارے میں آپس میں رائے مشورہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں حالات دریافت کرتے ہیں۔ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کے لیے علاج معالجہ تجویز کرتے ہیں، اگر آپس میں کوئی رنجش ہو تو صلح صفائی کرتے ہیں۔ تو یہ راستے میں بیٹھنا ضروری کا مطلب ہے۔ آج کل ہم لوگ بھی راستے میں رہتے ہیں دوسروں کو اپدر کرنے کے لیے۔ ہم لوگوں کا وہاں کچھ اچھا مشورہ سب نہیں ہوتا دوسروں کے بارے میں، صلاح فکر۔ اب لوگوں کو ماشاءاللہ اتنی سہولت ہو گئی، اپنا الگ الگ یہ بناتے نہیں، کیا بولتے اس کو، روم لے کر کے اس میں رائے مشورہ کرتے ہیں، سینٹر، اپنا کچھ سینٹر الگ سے بنا لیتے، سوشل ورک کے لیے، فلاں کے لیے ادارے ماشاءاللہ ایک ایک محلے میں ہمارے کتنے تنظیمیں ہیں، اپنا الگ الگ روم، اپنا الگ الگ کمپلیکس، اپنا الگ الگ سینٹر بنا لیتے۔ تو راستے میں رہنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ زمانہ تھا پہننے کے لیے برابر کپڑا ہی نہیں تھا ان لوگوں کے، تو رہنے کے لیے کہاں سے برابر سے گھر تھا، گھرش نہیں تھا۔ جب مدینے میں آئے تو مہاجرین نے ان کو اپنا گھر دیا نا، ان کے پاس کیا تھا، تو ان کے لیے ضروری تھا، ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کیا؟ اچھا اگر ہم لوگ رہنے کا ہے، رستے میں رہنے کا ہے، ہم لوگ دوسرا جگہ نہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ راستے کا حق ادا کرنے کا ہے تو راستے میں تم رہ سکتے، بات چیت کر سکتے، نہیں تو نہیں۔ وہ کیا ہے، ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، ہم سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آتے جاتے ہوئے عورتوں کے اوپر نگاہ نہ ہو، گور کیسا دیکھنا، بیچارے کیسے جائیں گے، ڈر ڈر کے جانا پڑے گا ان کو، بات نہیں ایسا کہ کبھی ہم نے عورت دیکھا ہی نہیں، ایسا دیکھتے برقع پہن کے رہتے بھی دیکھتے کیا دکھتا ہے، کیا بھی کیا نہیں دکھتا، تو ایک فگر دکھتا ہے نا، بلکہ کیا ضرورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسے ٹھہرنے کا ہے آنکھوں کو نیچے رکھو، بات چیت کرنے کرو نا، ادھر ادھر کیا دیکھ رہے، عورت گئی تو دیکھتے، نیچے نکھارا، سلام کیا، سلام کا جواب دو، کوئی سلام کر کے گیا، سلام کا جواب دو، سلام کا جواب بھی دیتے نہیں بعض لوگ، ایسے ایک دم بزی، تکلیف مت دو۔ لیکن ہم کیا کرتے، راستے میں ادھر ادھر جانا بول کر نہیں، ادھر سے کدھر لے گئے تو بس اگر راستہ چوڑا ہونے کا اس میں ہے، اتنا تنگ، راستے کنارے پارکنگ، اچھا پارکنگ کرے مجبوری، پھر راستے میں بائک ٹھہرا کے بات چیت کرنے کا کیا،
وہ بھی بیچارہ کوئی آنے والا ہے، انہیں کہا تو بھی ہارن بجایا، نہیں تو بھی ہارن، آپ گھور کے دیکھتے باپ کی پراپرٹی ہے، کون بھی نہیں جا سکتا ہے، ہمیں ٹھہرے تو ہمارا چاہیے کیا امان بھائی؟ سچ بولا، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے یہاں؟ میرے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ وہ کیا کہ نصیب مولوی صاحب ہونے کی وجہ سے کیا بھی مار دھڑ لڑائی جھگڑا کیا بھی ہوا نہیں. مولوی صاحب پٹ بیرنگ کٹ نہ بیرنگ نہ بڑالن ہار نہ کرنا ہار اتنا زبردست دادا گیری. ابھی گارمنٹ سے کمار چوڑا کرنے کے گھر گراں توڑ رہے. سپر کیا ہوا اسمارٹ سٹی. خیر مجبوری ہے بیٹھنے کا ہے. اور ایک کیا فرمایا، امر بالمعروف نہیں انل منکر کرو. ہاں دعوت و تبلیغ والے بیچارے کبھی کبھی یہ راستے میں رہنے والوں کو پکڑ لیتے ان کو چھوڑتے ہیں، ان کو پھر بعد میں کرتے نصیحت. ذرا مسجد کا ہو، ذرا دین کی بات سنو. کچھ لوگ ماشاءاللہ سنتے ہیں، کچھ لوگ دیکھتے ہیں وہاں سے آ رہے ہیں بولتے ہیں ڈر کے مارے. کس سے نہیں ڈرے تو بھی ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو ڈرتے ہیں ہمارے نوجوان. نہیں ہمارے ان کو دیکھتے ہی بھاگ جاتے ہیں. پولیسوں کو بھی ڈرتے نہیں، کسی بھی نہیں ڈرتے ہمارے نوجوان. دعوت و تبلیغ والوں کو ڈرتے ہیں کیونکہ وہ لوگ نرمی، جھکاؤ، عاجزی، مارے تو مار کھاتے. دوسرے ویسا نہیں، نہ مارے تو دوسرا مار کے بدلے میں مار. انہوں ایسا نہیں، مار کھائے تو. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مدد، اس کی وجہ سے لوگ وہاں یا تو چپ کر سنتے ہیں یا پھر جگہ چھوڑ کے بھاگتے ہیں. تو یہ امر بالمعروف نہیں انل منکر راستے کا حق ہے. اگر راستے میں رہنا ہی ہے تو یہ کام کرنا. یہ نہیں کام کر سکتے پھر راستے میں کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راستوں پہ نہیں بیٹھا کرنا، راستوں میں نہیں بیٹھا کرنا اچھا نہیں. بعض جگہ راستوں میں بیٹھنے کا انتظام کرتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے اور کارپوریشن کی طرف سے. ہاں جیسے قدری پارک ہے، قدری پارک میں ابھی اسمارٹ سٹی کے نام پر وہیں بیٹھنے کے لیے سب جگہ، سب ان لوگوں کے لیے لفنگ کے کام کرنے والوں کو بیٹھ آرام سے بیٹھ کے. اور اس کے سامنے کیا بناتے ہیں اسٹالس، کھانے پینے کی سب چیزیں. اب تو ایسا سب سٹی ہے، پارک بناتے ہیں، وہاں بیٹھا کرو، گھما کرو، تازے ہوا لیا کرو. جہاں پر بھی ہم بیٹھے ہم لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کریں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، اور نظر نیچی رکھیں، اور اسی طرح سلام کرے، سلام کا جواب دیں، اچھی باتوں کا حکم کرے، بری باتوں سے روکے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا ویأمر بالمعروف وینہی عن المنکر. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہماری اتباع کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، نیکی کا حکم نہ کرے، برائی سے منع نہ کرے. تو یہ مسلمانوں کی علامت ہے، نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، بڑوں کی عزت کرنا، چھوٹوں پر مہربانی کرنا. اگر کوئی یہ نہیں کرتا، یہ صفات اپنے اندر نہیں اپناتا، تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں. اس لیے ہمارے سامنے اگر کوئی ایسا نیکی کا حکم کرنا، سمجھ نماز اذان کا وقت ہو، جاتے ہوئے کچھ خود جانے کا نہیں، اذان بانگے کوئی لے کے جانے کیا ہو، کچھ برا ہو رہا ہے ہمارے سامنے، یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس طرح اسے بولتے ہیں امر بالمعروف نہیں ہونا. یہ مسلمانوں کی صفات ہے. اب ہم لوگ اس سب کو چھوڑ دیے، اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اسے اپنائیں. اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، ورنہ ہم دعا مانگیں گے دعا قبول نہیں ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنة الرجل فی اہلہ ومالہ وولدہ وجارہ
تکفرها الصلاۃ والصدقۃ والامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی سے بیوی، مال، اولاد، پڑوسی کے متعلق احکامات کے پورا کرنے کے سلسلے میں جو کوتاہیاں، جو گناہ ہو جاتے ہیں، ان کا کفارہ نماز، صدقہ، امر بالمعروف، نہی عن المنکر بن جاتے ہیں۔ آدمی کے اوپر بیوی، بچے، پڑوسی، ان سب کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے۔ وہ حقوق ادا کرتے کرتے چھوٹا موٹا مسٹیک ہوتا ہے نا، چھوٹا موٹا نہیں ہوتا ہے۔ کون پرفیکٹ، کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں پرفیکٹ 100% برابر بیوی کے، بچوں کے، پڑوسی کے حقوق ادا؟ کچھ نہ کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے، تو وہ ساری کوتاہیاں کس سے دور ہو جاتی ہیں؟ کفارہ بنتی ہیں۔ صدقے، خیرات، نماز، نفل نماز پڑھ لیے، صدقہ کر لیا، نہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کر لیا، تو یہ ایسے اعمال ہیں کہ وہ ساری کوتاہیاں جو حقوق العباد میں ہوئی ہیں وہ بھی کیا ہو جاتی ہیں؟ معاف ہو۔ لیکن وہ کوتاہیاں چھوٹی کوتاہیاں، بڑی نہیں۔ کس کس کا حق دبایا، کس کی کا حق مارا، ادھر صدقہ خیرات کرو تو وہ معاف نہیں ہوتے، سمجھ رہے؟ چھوٹی موٹی کوتاہیاں جو ہوتی ہیں، بڑی بڑی کوتاہیاں۔ بیوی کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، بیوی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، پڑوسی کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، پڑوسی کو تکلیف، جب دیکھو تکلیف، تو اب وہ تکلیف ادھر صدقہ، ادھر نماز، ادھر امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنے سے وہ سارا دوش کیا نہیں ہوتا؟ دور نہیں ہوتا، وہ سارے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ تو چھوٹی موٹی جو ہوتے ہیں نا مسٹیکس، آدمی جو جان بوجھ کے نہیں کرتا، انجانے میں ہو جاتا ہے، تو یہ ساری کوتاہیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ معاف ہو جاتی ہیں۔ کبھی جان کر چھوٹی موٹی کوتاہی ہوئی تو بھی اللہ تعالیٰ ان سے معاف کر، لیکن بڑی نہیں، سمجھے؟ اس سے غلط مطلب نہ نکالیں۔ عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحى اللہ عز وجل الى جبریل علیہ السلام کہ ان اقلب مدینۃ کذا وکذا باہلها قال یا رب ان فیہم عبدک فلانا لم یعصک طرفۃ عین فقال اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجهه لم يتمعر فی ساعۃ قط۔ اس سے پہلے بھی آپ نے اس حدیث کو سنا ہے، غور سے سنیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں شہر کو شہر والوں سمیت الٹ دو، شہر والوں سمیت الٹ دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، اس شہر میں آپ کا فلاں بندہ بھی ہے جس نے ایک لمحہ بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ تم اس شہر کو اس شخص سمیت سارے شہر والوں پر الٹ دو، اسے بچانا ہو، اسے بھی ساتھ میں کیا کرو؟ پلٹ دو، کیونکہ شہر والوں کو میرے نافرمانی کرتا ہوا دیکھ کر بھی اس شخص کے چہرے کا رنگ ایک گھڑی کے لیے بھی نہیں بدلا، اپنی عبادت میں ایک دم مگن۔ شہر والے، سٹی میں رہنے والے، بستی میں رہنے والے گناہ پر گناہ کر رہے ہیں، اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں بولتا تھا، یہ اپنے اس میں تو ٹھیک ہونا، میں تو اچھا ہونا بول کے رہ جاتا تھا، اس لیے اس کو بھی کیا کر ساتھ میں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا حاصل یہ، بے شک میرے اس بندے نے کبھی بھی میری نافرمانی نہیں کی، مگر اس کا یہ جرم ہی کیا کم ہے کہ لوگ اس کے سامنے گناہ کرتے رہے اور وہ اطمینان کے ساتھ ان کو دیکھتا رہا، برائی پھیلتی رہی، لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، مگر ان برائی اور نافرمانی کرنے والوں کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کبھی بھی ناگواری کے آثار محسوس نہیں۔ اس لیے تو معلوم کیا ہوا، جب اللہ کا عذاب آتا ہے اچھوں کو بھی کیا کر لیتا ہے وہ، اگر ہم نے برائی سے نہیں روکا، اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہے ہیں، ہم تو برائی نہیں کر رہے نا، لیکن برائی کرنے والوں کو روکنا بھی تو ہمارا فرض ہے، نہیں تو پورا اچھے بھی اس میں کیا ہوتے ہیں۔ اگر نافرمانی کرنے والوں کو ہم نافرمانی سے بچائیں گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کرے، ہماری حفاظت فرمائے، کیونکہ اس سے پہلے آپ نے سنا ہے داؤد علیہ السلام کے زمانے میں جب مچھلی کے شکار سے اللہ نے منع فرمایا تھا ہفتے کے دن، تو اس میں جن لوگوں نے منع کیا 3 گروپ ہو گئے، ایک گروپ کرنے والا، ایک گروپ نہیں کرنے والا، اور ایک گروپ کرنے والوں کو منع کرنے والا۔
تو جو منع کرنے والے تھے وہ بچ گئے اللہ کے عذاب سے. یہ دو گروپ کیا ہو گئے؟ کرنے والے بھی نافرمانی اور نہیں کرنے والے دونوں بھی کیا ہو گئے. اور اللہ کا عذاب راتوں رات آ جاتا ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے. ابھی یا پرسوں آنا 2 گھنٹے اور رات کے 4 گھنٹے کے بیچ میں ہوا، صبح میں اٹھے تو بس کچھ نہیں، غائب، سب کچھ ختم، کچھ بھی باقی نہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا اوامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون. بستی والے مطمئن ہو گئے، سیٹسفائیڈ ہو گئے، ان کو پتہ نہیں ہمارا عذاب راتوں رات جب وہ سو رہے ہو تب بھی آ سکتا ہے. ضحی وہم یلعبون، اس کے بعد فرمایا دوپہر کے ٹائم پہ بھی آ سکتا ہے جب وہ کھیل کود میں کاروبار میں لگے. ایسا ہے. تو جب آتا ہے تو سب کو لے کے جاتا ہے، کسی کو بھی بچاتا نہیں. لیکن ہاں بچنے کا ایک صورت ہے کہ ہم دوسروں کو برائی سے روکنے والے بنے، نیکی کا حکم کرنے والے بنے. اس میں اتنا پاور ہے کہ آیا ہوا عذاب بھی کیا ہو سکتا ہے، ٹل سکتا ہے. اسی لیے انبیاء اکرام ہمیشہ عذاب سے بچے رہے، اور انبیاء کے جن لوگوں نے نافرمانی کی انبیاء کی وہ لوگ عذاب میں مبتلا ہو گئے. نہیں، اس سے پہلے کہ قرآن میں ہے جتنے بھی قوموں کا ذکر دیکھو، اللہ نے فرمایا ہم نے موسیٰ علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو بچایا، نوح علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو بچایا، حضرت ہود علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو بچایا، حضرت صالح علیہ السلام ان کے ماننے والوں کو بچایا. پھر حالات برباد کون ہوئے؟ وہ ہوئے جنہوں نے ان کی نافرمانی کی، برابر تباہ برباد ہوئے. کیوں یہ بچے؟ کیونکہ یہ روکا کرتے تھے. باقی مرے نہیں کیا، تبھی موت مرے وہ الگ بات ہے، اللہ کے عذاب میں گرفتار. ویسے مرنا سب کو ہے، کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں، لیکن موت اچھی آئے، توبہ کرتے ہوئے، کلمہ پڑھتے ہوئے، اللہ کے راستے، ایسی موت آنا یہ اچھی موت ہے. باقی اس عذاب میں کبھی کبھی اچھے لوگ بھی چلے جاتے ہیں تو ان کی نیت کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن فیصلہ کرے گا. سمجھ، ایمان والا ہے ایمان پر اٹھے گا، کفر کرتے ہوئے مرا تھا تو کفر کافروں کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. بہرحال اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیکی کا حکم کریں، برائی سے روکیں. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی نیک بننے اور نیک کام کا حکم کرنے کی توفیق اللہ دے، اور برائی سے اللہ ہمیں بچائے، اور دوسروں کو بھی برائی سے روکنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین.